بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حکایت رومی، حکایت نمبر 4۔ موت کا وقت۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی لرزاں و ترساں خوف زدہ حاضر ہوا۔ مارے ہیبت کے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک کیفیت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا اور مضطرب کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت، مجھے اسرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھ پر ایسی غضبناک نظر ڈالی کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے اور میرا رواں رواں کانپ گیا۔ اب مجھے بار بار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ صورت سامنے نظر آتی ہے، اس لیے مجھے کسی گھڑی بھی چین نہیں آ رہا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملک ہندوستان میں چھوڑ آئے۔ ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دور ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا دیا جائے۔ جو ہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا، وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو منتظر پایا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی روح فوراً قبض کر لی۔ دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوقت ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ نے ایک آدمی کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا تھا؟ کیا آپ کا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا یا پھر اس بیچارے کی غریب الوطنی میں لاوارث کرنا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو یہاں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اس شخص کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ شخص ہزاروں میل دور یہاں موجود تھا۔ اب حکم الہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا۔ میں نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی۔ درس حیات۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہوتا ہے، اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔